السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رسول اللہ کے خاندان کی شہزادی امام حسین علیہ السلام کی شہزادی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، جسے سننے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا کہ انہیں قیدی بنا کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر جب یزید ملعون کے دربار میں پہنچی تو وہ ملعون ہنس ہنس کر زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کے گھر کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بعد جب لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ بس رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیاں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہنے لگی۔ رسول اللہ کے خاندان کی ان بیٹیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جن کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد جب یہاں پر یہ قید میں لائی گئیں تو وہ رات کی تاریکی میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ بی بی سکینہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی رونے کی آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ یزید ملعون کی محل کی دیواریں ہلنے لگی۔ یزید ملعون کہنے لگا کہ اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، اس بچی کو زندان میں رکھو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ بس اس ملعون کے حکم کی وجہ سے ان 4 سال کی بچی یعنی کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگی۔ بی بی سکینہ کی بے چین کر دینے والی آواز یزید ملعون کے کان میں بار بار آنے لگی۔ یزید ملعون زیادہ شراب پینے لگا لیکن پھر بھی اسے نیند نہ آتی۔ بالآخر یزید ملعون کہنے لگا، جاؤ جا کر ان کے گھر والوں سے پوچھو آخر یہ بچی چاہتی کیا ہے۔ سپاہی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یزید کہتا ہے کہ اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے رو کر کہا، یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائیں گی۔ بس یزید کو جیسے ہی یہ معلوم پڑا تو یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں بھجوا دیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد بابا شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تازیانے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، ہمیں زندان میں رکھا گیا۔ بس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا روتی رہی اور اپنے بابا جان کے سر مبارک کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہو گئی اور امام سجاد کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبھی امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی زینب سے کہا، جاؤ اے میری ماں، جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دے دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سالہ بچی یعنی کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا۔ بی بی زینب اندر گئی تھی انہیں غسل دینے، لیکن روتے روتے وہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس باہر آئیں اور روتے ہوئے آئیں اور دستے ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے تو وقت کا امام ہے، بیٹا آج میں بھی ایک مسئلہ لے کر تیرے پاس آئی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری ماں آپ تو خود عالمہ ہیں اور آپ تو خود دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ آ گیا ہے کہ جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ تبھی بی بی زینب رو رو کر فرمانے لگی، اے سجاد، جیسے ہی میں نے غسل دینے کے لیے
سکینہ کے لباس پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازار تک اور کوفہ و شام کے بازار سے لے کر اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہیں۔ اس بچی نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکی ہے۔ اب اگر ہم لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد اب تم ہی بتاؤ کہ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دیں، لا یہ لباس اتار دیں۔ امام سجاد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بی بی سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور جا کر کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بس اس کے بعد امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم سی بچی یعنی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین علیہ السلام پر۔ ناظرین محترم، ہمیں کربلا کا تذکرہ کرنا اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے پورے خاندان نے، رسول اللہ کے اس پاک اور مقدس خاندان نے ہم امتیوں کے لیے اور اس اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم امتیوں کے لیے انہوں نے اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا، لیکن آج لوگ غم حسین کو منانے کے لیے منع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا مجھے بتائیے کہ کیسے ہم غم حسین نہ منائیں؟ غم حسین تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منایا ہے۔ جس طرح اس یزید ملعون نے اور ان تمام یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ان پر ظلم ڈھائے، آپ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، لیکن مقام صبر تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ تھا۔ اسی لیے امت کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر کا گھر قربان کر دیا اور خود بھی اس دین اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاطر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔